کتاب مدینۃ المعاجز میں مذکور ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک انتہائی وحشتناک آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ رسول خدا نے فرمایا، آپ دیکھیں کس وحشتناک خبر نے آپ کو آ دبوچا ہے اور کون سی چیز آپ پر نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں شہر مدینہ سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 مرد 40 اونٹوں پر سوار ہیں۔ ان کے جسم پر لولو کی زر ہیں اور سروں پر انتہائی قیمتی جواہرات سے مزین ٹوپیاں تھیں۔ ان کے آگے آگے چاند کی مانند ایک انتہائی خوبصورت نوجوان چل رہا تھا جس کی داڑھی پر ابھی بال نہیں آئے تھے۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، اور پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھیں جنہیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کر سارا واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، اے حذیفہ، ایسے شخص کے گھر کی طرف جائیں جو مشکلات کو برطرف کرنے والا، عرب سورماؤں کو شکست دینے والا غضبناک شیر زبان شکور اور عالم صابر، جن کا نام توریت، انجیل اور زبور میں مذکور ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں فوراً اپنے آقا و مولا علی علیہ السلام کے گھر گیا تاکہ یہ سارا واقعہ ان کی خدمت میں عرض کروں۔ اچانک آقا و مولا سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ مجھے اس قوم کے بارے میں مطلع کریں جسے میں پیدا ہونے کے وقت سے جانتا ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں میرے مولا مسجد کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھو۔ جب سارے لوگ آرام و سکون سے بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے، آپ میں سے کون سی ہستی ہے جو تاریکی چھانے کے بعد عبادت خدا میں مشغول ہو جاتی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو بتوں کی پرستش سے منزہ و مبرہ ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر گزار ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو دوران جنگ ڈٹ کر لڑتا ہے؟ آپ میں سے وہ کون ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کا قاتل، کفر کی بیخ کنی کرنے والا اور انسانوں اور جنوں کا آقا و مولا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو خاندان ابو طالب سے ہے اور ستم گروں کی طاق میں رہتا ہے؟ اس نوجوان نے جب اپنی گفتگو ختم کی تو رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے علی، اس نوجوان کو جواب دو اور اس کی حاجت پوری کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، میرے نزدیک آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے سوال کا جواب دوں اور درد سے بھرے ہوئے تمہارے دل کو شفا بخشوں۔ حاجت تو نے بیان کی ہے اس تک تمہیں پہنچاؤں تاکہ مسلمان جان لیں کہ میں کشتی نجات، عصائے موسیٰ اور اسم اعظم الہی ہوں، اور میں ہی وہی عظیم خبر ہوں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور میں ہی وہی صراط مستقیم ہوں، جو بھی اس سے منحرف ہو گیا وہ گمراہ ہوا اور بھٹکتا پھرے گا۔ جوان نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا، میرا ایک بھائی ہے جو شکار کا عاشق ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے گیا تو اس کا واسطہ وحشی بیلوں سے پڑا۔ تیر کے ذریعے ایک بیل کا شکار کیا، اسی وقت اسے فالج ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ بہت کم گفتگو کرتا ہے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ اشارے کے علاوہ ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مالک اس مرض کا علاج کرتا ہے۔ ہمارا تعلق قوم عاد سے ہے، ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آلات قمار کی قسم کھاتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اگر آپ کے مالک نے میرے بھائی کو شفا عطا کر دی تو ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔
ہمارا قبیلہ 90,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ہمارے درمیان ایسے ایسے دلیر اور شجاع افراد موجود ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں۔ ہم سونے اور چاندی کے مالک ہیں اور ہمارے پاس ایسے طاقتور شمشیر زن موجود ہیں جن کے بازو توانا اور تلواریں کاٹنے والی ہیں۔ شیر خدا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، بہت جلد ایک اونٹ پر کجاوے میں پہنچ جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ پہنچ جائے گا تو میں اسے بیماری سے شفا دوں گا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ مریض کے پہنچنے کے منتظر تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت اونٹ پر کجاوے میں اسے لے کر پہنچی اور مسجد کے دروازے پر ایک طرف اسے اتار دیا۔ نوجوان نے کہا، یا علی، میرا بھائی پہنچ گیا۔ شاہ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کجاوے کے نزدیک ہو گئے۔ اس میں ایک خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ جب آن حضرت کی مبارک آنکھیں اس پر پڑیں تو اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا اور کمزور و نحیف آواز کے ساتھ کہا، اے خاندان رسالت، میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں اور اپنے مرض کا آپ ہی سے شکوہ کرتا ہوں۔ شافی محشر علی علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات اسے قبرستان بقیع کی طرف لے جائیں تاکہ علی سے حیرت انگیز واقعہ کا مشاہدہ کر سکو۔ حذیفہ کہتے ہیں، یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ عصر سے لے کر مغرب تک قبرستان میں اکٹھے رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چل پڑتے۔ اچانک متوجہ ہوتے ہیں کہ آگ کے دو پھیلے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، ایک شعلہ کم ہے اور دوسرا زیادہ۔ حذیفہ کہتے ہیں، میں نے دور سے دیکھا تھا کہ علی علیہ السلام کم شعلے والی آگ میں داخل ہوئے۔ اس وقت ہم نے آسمانی بجلی کی ایک آواز سنی۔ حضرت نے کم شعلے والی آگ کو اٹھا کر بڑے شعلے والی آگ کے اوپر پھینکا اور اس میں داخل ہو گئے۔ ہم یہ منظر دیکھتے رہے یہاں تک کہ صبح کی پھوٹنے لگی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت ہم آپ کے واپس لوٹنے سے نا امید ہو چکے تھے۔ اچانک آپ نے آفتاب کی مانند طلوع فرمایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر ایک سر رکھا ہوا تھا جس کی 7 انگلیاں اور پیشانی پر ایک آنکھ تھی۔ آپ اس محمل کے پاس گئے جس میں مریض نوجوان پڑا تھا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، اے نوجوان، حکم خدا سے اٹھ جاؤ، تم اب مریض نہیں ہو۔ جوان اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے پاؤں پر گرایا اور ان پر بوسہ دیا۔ اس نے اسی مقام پر ہی آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں پر اس قدر سکوت طاری تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور کسی میں بھی بات کرنے کی جرأت نہ تھی۔ لوگ یہ واقعہ دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ عمر بن عقیل بن لاقیس بن ابلیس کا سر ہے۔ وہ جنوں کے 12,000 لشکر کا کمانڈر تھا۔ وہی تھا جس نے اس نوجوان کو اس حالت تک پہنچایا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ اسی نام سے جنگ کی ہے جو عصائے موسیٰ پر لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے دریائے نیل پر مار کر 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نے ان تمام کو ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خداوند متعال، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانشین پیغمبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔